الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک ظلم عظیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ عبادت اللہ کا حق ہے، اور جو انسان اللہ کا حق اس کی مخلوق نو دیتا ہے، وہ اللہ کا حق مخلوق نو دے کر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ ہمارے معاشرہ میں ہر آدمی یہ سمجھتا ہے اگر باپ بیٹے کا حق ادا نہ کرے تو معاشرہ یہ کہتا ہے کہ باپ ظالم ہے، اس نے اس کو حق ادا نہیں کیا۔ اسی طرح جس کا جو حق ہے اس کو نہ دیا جائے تو یہ ظلم ہے، اور جس کا جو حق نہیں بنتا اس کو وہ دیا جائے تو یہ بھی ظلم سے کم نہیں ہے۔ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اگر یہ کسی غیر کے آگے کیا جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، آپ کو اس اونٹ نے سجدہ کیا ہے، کیا ہم نہ آپ کو سجدہ کریں؟ یہ اونٹ ہو کر آپ کو کر رہا ہے، ہم انسان ہیں، عقل مند ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اعبدوا اللہ واکرموا اخاکم، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرو اور اپنے بھائی کا احترام کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ جائز نہیں، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ عبادت بولا ہے کہ اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی کرو، تو ثابت ہوا کہ سجدہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ جائز نہیں تو کسی پیر، بزرگ، ولی کو سجدہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ مجھے حیرانگی ہے اس بات پہ کہ آج بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے عالم لوگ بھی اپنے بڑے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، زندہ کوئی نہیں، قبروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، ان کے والدین نے کیا، بھائیوں نے کیا، لہذا یہ شرک نہیں ہے۔ تو بھائیوں، اگر شرک نہ بھی تم کہو گے تو حرام تو ہوگا، یہ بات سمجھ لینا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے سپیشل ایک رسالہ لکھا ہے حرمت سجدہ تعظیمی پر، کہ اس وقت یعنی پہلی شریعتوں میں یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام قرار دیا گیا۔ سجدہ عبادت پہلی کسی شریعت میں بھی جائز نہیں تھا اور اب بھی جائز نہیں ہے۔ جو سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا وہ اب حرام قرار دیا گیا، تو حرام ہونے میں تو کسی کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، جو اپنی جھوٹی فتح کا دنیا میں غلغلہ مچانا چاہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح نہ مناظرہ ہوتا ہے، نہ یہ مناظرے کا اصول ہے، نہ یہ مناظرے کا طریقہ ہے، نہ یہ مناظرہ ہوا ہے۔ جب ایک آدمی آپ سے مخاطب ہی نہیں، کلام ہی نہیں کر رہا تو آپ اس کی شکست کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے کسی بزرگ کا، پتہ نہیں وہ بزرگ کون ہے، انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ بہت بڑا افسوس ہے کہ یہ مفتی کہلانے والے آدمی پتہ نہیں جس کو سجدہ کر رہے ہیں وہ کون ہے۔ بہرحال کوئی بھی ہو، جب محمد رسول اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کائنات میں سب سے اعلیٰ افضل ترین شخص ہیں، ان کو سجدہ جائز نہیں ہے، تو کسی بزرگ پیر کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو قطعی طور پہ معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ ہاں، شرک زندگی میں انسان معاف کروا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، اگر شرک پہ مر جائے تو پھر اس کے لیے محمد رسول اللہ بھی سفارش نہیں کر سکتے، نوح نبی اپنے بیٹے کے لیے سفارش نہیں کر سکتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے بھی سفارش نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے قانون کے خلاف سفارش کرے، اگر کوئی کرے گا بھی تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، جیسے نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کا اہل نہیں، اہل اس معنوں میں نہیں ہے کہ یہ آپ کے مذہب پر نہیں، آپ کے عقیدہ توحید پر نہیں ہے، یہ مشرک ہے۔ تو مشرک تو پیغمبر نوح کا بیٹا بھی ہو تو نوح پیغمبر رسول اپنے بیٹے کے لیے سفارش نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے سفارش کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ میں تم کو بھی جہلوں میں شمار کر دوں، آئندہ ایسا مت کرنا۔ تو میرے بھائیو، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اسی لیے ایک مثال اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے زانی اور مشرک کی، کہ جس طرح زانی کو اپنی ایک عورت پہ اعتماد نہیں، زانیہ عورت کو مرد پہ اعتماد نہیں، وہ ادھر ادھر جاتے ہیں، اسی طرح مشرک کو ایک اللہ پر اعتماد نہیں۔ تو جس طرح زانی بے غیرت ہے اس طرح مشرک بھی بے غیرت ہے۔ زانی کو دنیا پہ زندہ رہنے کا حق نہیں، رجم کر دینے کا حق ہے، تو مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں بھیجنا ہے۔ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے تمام گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا اگر وہ شرک پر مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے، خالص عبادت اللہ اپنی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ جو حنیف قریشی صاحب نے اپنی فتح کا کلپ چڑھوایا ہے، نہ تو یہ مناظرہ ہے، نہ یہ فتح ہے، اور نہ ہی ان کا اپنے کسی بزرگ کو یہ سجدہ کرنا جائز اور روا ہے۔ اگر ایسے مفتی لوگ خود ایسے عمل کریں گے تو عوام کو یہ کیسے رہنمائی فرمائیں گے؟